الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کل ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم شیطان کے جال سے بچ جائیں، شیطان لعین ہمیں گمراہ نہ کرے، لیکن شیطان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں جب تک ہوں میں لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، ان کی نیکیوں کو برباد کرتا رہوں گا، ان کو اسلام سے منحرف کر دوں گا۔ یہ شیطان کا دعویٰ ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن زیاد بن انعم آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام محفل میں تشریف فرما تھے کہ ابلیس ملعون آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ اس نے اپنے سر پر مختلف رنگوں والی بڑی سی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ ابلیس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آیا اور رنگین ٹوپی اتار کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دی۔ پھر کہنے لگا، اے موسیٰ، آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ابلیس ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر فرمایا، تو ابلیس ہے، اللہ تعالیٰ تجھے سلامتی نہ دے بلکہ برباد کرے، تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ اس لعین نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ بہت بلند و برتر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، میں اس لیے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے آیا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، یہ مختلف رنگوں والی ٹوپیاں کیا ہے؟ ٹوپی کیا ہے اور تو نے یہ کیوں پہن رکھی ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، یہ میرا جال ہے، میں اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو شکار کرتا ہوں، انہیں اپنے جال میں پھنساتا ہوں اور ان پر حاوی ہو جاتا ہوں۔ یعنی یہ شیطان کا جال ہے، اس کے ذریعے وہ لوگوں کے دلوں پر شکار کرتا ہے، انہیں اپنے جال میں پھنساتا ہے اور ان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کس سبب سے تو نیک لوگوں پر حاوی ہو جاتا ہے؟ کس سبب سے تو مسلمانوں پر حاوی ہو جاتا ہے؟ کس سبب سے تو حضور کے غلاموں پر حاوی ہو جاتا ہے؟ شیطان نے کہا، جب انسان اپنے اعمال پر مغرور ہو جائے، اپنے نیکیوں کو بہت زیادہ شمار کرنے لگے اور گناہوں کو بھول جائے، تو میں اس پر غالب آ جاتا ہوں اور اسے مضبوطی سے جکڑ لیتا ہوں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میں آپ کو 3 باتوں سے خبردار کرتا ہوں۔ کبھی بھی کسی ایسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہنا جو اجنبیہ یعنی غیر محرم ہو، کیونکہ جب انسان کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہوتا ہے تو ان دونوں کے درمیان تیسرا میں ہوتا ہوں اور انہیں گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کرو تو اسے ضرور پورا کرو اور اسے پورا کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے تو میں اور میرے ساتھی اس کو وعدہ پورا کرنے سے روکتے ہیں۔ اور تیسرا کہا، جب بھی کسی پر صدقہ کرنے کا ارادہ کرو تو فوراً اس پر عمل کرو، کیونکہ جب بھی کوئی شخص ایسا نیک ارادہ کرتا ہے تو میں اور میرے ساتھی اسے ورگلاتے ہیں اور اسے اس نیک عمل سے روکتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد شیطان مردود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے رخصت ہو گیا اور یہ کہتا جا رہا تھا، ہائے افسوس، موسیٰ علیہ السلام میرے تینوں واروں سے واقف ہو گئے، ان کے ذریعے ہی تو میں لوگوں کو بہکاتا تھا، ان کے ذریعے ہی تو میں لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، ان کے ذریعے ہی تو میں اسلام سے انہیں منحرف کرتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو لوگوں کو ان باتوں سے آگاہ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے اور شیطان کی چالوں سے بچنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔